نیکی کر اور یوٹیوب پہ ڈال. فوٹو کھنچوانے کے چکر میں نوٹ کی بتی بنا کے جب دینے آتے ہیں شاعر کے مقرر کو تو ہماری طرف نہیں دیکھتے ہیں, چینل والے ادھر ایسے دیکھتے ہیں. دیکھا اور لڑکے خاص کر یہ شیخ ہوئے کے بیٹے مہدی حسن سمجھے, یہ بھی وہی سے موٹر سائیکل پہ چلے گا تبھی فون کر دیا اور حضور پہنچ رہے ہیں آپ وہاں. میں نے کہا ہاں پہنچ رہا ہوں, موٹر سائیکل سے آئے. توجہ, ان کے ساتھ میں ایک اور بولو سنو. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, میری بہنیں بھی سن لے اور آج جلسے میں توبہ کر کے جانا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, لوگ سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن شریف پڑھا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا. خالی موبائل چلانے سے تمہیں کیا پتہ چلے گا. پیارے قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی ہے. اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا. اب ذرا گریبان میں جھانکو, کتنے غیبت کرنے والے, کتنے چغلی کرنے والے, کتنے پیٹ پیچھے برائی کرنے والے. غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا یہ کوئی اور نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا. آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے مگر حجرے میں بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, چوراہے پہ بیٹھ کر کے غیبت کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, راستے میں چغلی کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, کھیتوں کی میڑ پہ بیٹھ کر کے چغلی کر رہا ہے. غیبت کرنے والوں, چغلی کرنے والوں, اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. بولو میں نے 50 بتا, کم بتا, کم ہے یہ زیادہ. اور عورتیں اگر ان کا چیک اپ کرایا جائے ان کے پھیپڑے خراب نکلیں گے. ہاں امام صاحب قبلہ بھی آ گیا, بہت شریف آدمی ہے حضرت, بہت نیک آدمی. امام ایسے ہی ہو جس کے پیچھے قرآن سنو نماز پڑھتے ہوئے دل لگے. آپس میں غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. ایک کتاب ہے جس کا نام تنبیہ الغافلین ہے اور ایک کتاب اس کا نام درۃ الناصحین. دونوں میں لکھا ہے دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں اپنے مسائل لے کے. نبی نے بتا دیا. اب نبی بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو دونوں چکر میں. آقا ہم نے تو نہیں کھایا. نبی بولے کھا کے آئی ہو. آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگی آقا ہم نے نہیں کھایا. میرے نبی بولے کھڑی ہو اور کہنے لگی قسم ہے رب کعبہ کی آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں تھا, پھر یہ کہاں سے آیا. میرے نبی بولے مجھے معلوم ہے تم نے گوشت نہیں کھایا مگر غیبت کر کے آئی تھی, چغلی کر کے آئی تھی. اور آقا فرماتے ہیں غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. تم نے وعدہ کیا تھا غیبت کرو گے آج کے بعد, چغلی کرو گے, ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. اچھا کچھ لوگ اب بھی اٹھا رہتے ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. بولو یا اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. رکھ لو. ایک بات ہوگی, اب دوسری بات اٹھا رہا ہوں. اب تمہیں کودنے کا موقع کم ملے گا. کوئی بات نہیں ہے, تم اچھے لگے. یہ کون سی بات کے سبحان اللہ کی انہیں بھی پتہ ہی نہیں, یہ بھی کہیں ہے. ایک بھائی نیچے تھا وہ چلا گیا, ایک یہ اوپر, میں دونوں کو دے. مطلب
کہیں بھی سبحان اللہ. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا, نیچے سے ہی بولے سبحان اللہ. یہ پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا. اللہ کے بندوں کیا ٹھیک ایک دن آئے یہ دم کرانے بولے حضور آج جمعہ میرے بولے حضور دم کرتے, بولے کیوں؟ بولے ایسا لگتا ہے جن کی نظر ہو گئی ہے. میں کہا اگر جن ملے گا تو وہ بھی دم کرائے گا, مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری نظر ہو گئی. ایسے اللہ. لیکن سنو آقا فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعہ سمانین مرتا, اگر جس نے مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھا, غفر له ذنوب 80 عامًا, اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی مولانا کی بات پکی ہوگی یا نبی کی بات پکی ہوگی؟ اب کس کی باتوں میں عمل کرو گے؟ نبی کی باتوں. جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف. مگر ہمارے نوجوان نفل بھی نہیں پڑھتا حضرت, باس سنت غیر موقت ایسا کھاپتا جمعے میں سے جیسے سے کاٹ رہی ہے مسجد میں. ان کے جوتے گرائے, ان کی چپل گرائی, ان کے سینڈل گرائے اور نکل کے آ گیا ہے ٹوپی ہاتھ میں, بالوں میں مارا ہاتھ, اب کھڑا پیڑ کے نیچے. ایسے اور بلکہ نا میری بہن ہے جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, 80 سال کے گناہ معاف. اے سخیرہ, مگر کہاں انہیں بیچاری کو ٹائم نہیں ملتا, بالکل بھی فرصت نہیں ہے, بالکل بھی. پہلے کی عورتوں کے میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, 10 بچے ہوتے تھے یار, بھینس بھی پلتی تھی, بچے بھی پلتے تھے, ساس سسر بھی پلتے تھے, سارا کام ٹھیک سے ہوتا تھا. اور اب تو ایک ہی بچہ ہے, چھوٹتے ہی کہتی ہے اسے تم پکڑو تب میں کھانا بناؤں. ایسے حالات. لیکن سنو میری بات, نبی نے فرمایا جس نے 80 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھا, اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب درود شریف تو یاد ہو گئی, نماز میں پڑھتے ہو نا, اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں جس کے یاد نہیں ہے اس سے بڑا کبڈا کوئی نہیں. اور حضرت نوجوانوں, تم ڈوب تو رہے ہو, اچھا لگا مجھے. موبائل کے ہی ذریعے چاہتے آدھا گھنٹہ اگر تم علم سیکھنا شروع کر دو, غیروں نے اتنی حدیثیں یاد کرنی ہے, تم قرآن کی آیتیں یاد کرو, حدیثیں یاد کرو, مطلب کی جو ہے سمجھے, علم حاصل کرنا شروع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. صحیح بتا رہا ہوں, ہمارے یہاں علم بہت کم ہے. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اتنے فتوے جھاڑے گا کہ مت پوچھو. اپنے علاقے کی بات بتاؤں, چینل میں آ جاتا, نام نہیں لوں گا, قاری صاحب تھے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا حضرت سید صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں, میرے ابا کی خواہش تھی. تو میں ٹوپی اوڑھ کے کرتا پاجامے میں ایسے ہی چلا گیا. میں نے نماز پڑھائی, لوگ بہت سارے تھے, کھیت میں نماز ہوئی, گرمی کے دن تھے. نماز پڑھانے کے بعد معلوم ہے تمہیں, میں آم کا پیڑ کھڑا تھا, اس کے نیچے کھڑا ہو گیا. 10-12 لوگ جیسے امام صاحب اور لوگ کھڑے ہو گئے ساتھ میں. میں نے کہا مٹی تب دوں گا جب لوگ کم ہو جائیں. اب مٹی دے رہے, جب لوگ کم ہوئے میں نے بھی آستین تھوڑی چڑھائی اور میں بھی جو تھا مٹی دینے کے لیے چاہتا. اب جب مٹی دینے کے لیے چلا تو میرے گاؤں میں میرے آگے گاؤں کا ایک شخص چلا مٹی دینے کے لیے, مفت جا رہا مٹی دینے کے لیے. اب جب وہاں پر پہنچا تو اس نے مٹی اٹھائی, ایک مٹھی خوب دیر تک ایسے پڑتا رہا, منہ بگاڑتا رہا, چلاتا رہا, اور میں پسینے اور کافی دیر ہلنے جلنے پر اور پھونک ماری اور مٹی ڈالی. میں نے کہا یا اللہ یہ ضرور گھوٹالا کر رہے آپ, کیونکہ مٹی دینے کی دعا اتنی بڑی ہے ہی نہیں جتنی یہ دیر لگا رہے ہیں, جو دانت چبا رہے آیا کام. اور گاؤں والے کہہ رہے ہیں یہ تو امام صاحب سے بھی اچھی مٹی دیتا ہے.
اتنی اچھی مٹی دیتا ہوا کسی مولانا کو بھی نہیں دیکھا. آج پھنس گیا میرے سامنے ہو اور میں پسینے کہ دھوپ میں کم رہنے کی عادت ہے. پسینے دوسری مرتبہ جب مٹی دی پھر وہ تھوڑی دے اجی 3-4 منٹ اس نے مٹی دے. میں بھی کھڑا ہی رہا. میں کہا چل آج تیری بھی مٹی دے دوں. مٹی دینے کی دعا اگر ان لوگوں میں پوچھ لوں نا, مٹی دینے کی دعا تو آدھے خیر ہو جائے. اور ویسے فتوے جھاڑے میں مٹی اٹھائی منہا خلقناکم بس, دوسری اٹھائی وفیہا نعیدکم, تیسری اٹھائی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کتنی دیر لگ رہی؟ میں نے جلدی سے مٹی, میں نے بھائی صاحب ادھر آؤ. اب میں رکا تو 2-4 اور میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. تو میری طرف کو دے گئے. گاؤں میں تو کوئی مجھ سے پوچھ نہیں پاتا, انہیں کیا پتا یہی ہے حضرت. انہوں نے مجھے دیکھا, بولے آپ کون ہو؟ تو برابر ارے بولے دیکھ رہے یہ تو سید صاحب یہی جو وہ اتنا لمبا چوڑا میرا نام لے دیا. بولے یہی تو. اب اسے اور پسینہ کی بولے اچھا آپ نہیں پڑھائیے. میں نے کہا بے فکر تمہارا ہی نمبر ہے. مٹی دینے کی دعا سناؤ. 10-20 لوگ اور اکٹھے ہو گئے. سر کو جا کے بولا حضرت معاف کر دو میرے پوری یاد نہیں ہے, آدھی ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری آدھی اتنی دیر میں ہوئی ہے. میں نے کہا بے جھوٹ بول رہا تیری آدھی اتنی دیر. میں نے کہا چل آدھی سنا. میں نے کہا آدھی سنا آدھی. پھر اور 2-4 اکٹھے ہو گئے. پھر کہنے لگا حضور معاف کر دو میرے وہ بھی کچی ہے. تیری کچی 5 منٹ میں ہوئی ہے, پکی تلک کھا. میں نے کہا کس کو دھوکہ دے رہا تھا؟ کب تک دھوکہ دے گا؟ او لوگوں, ہمیں خالی کودنے سے کام نہیں چلے گا. ہمیں خالی ان باتوں سے کام نہیں چلے گا. اپنے اندر ہمیں کچھ لانا پڑے گا. او نگلیا کے لوگوں, خالی مت گھومنا. جو اسکول میں پڑھنے والے اسکول جانا, اسکول ٹاپر ہونا, ورنہ ہمارے محلوں کے کچھ لڑکے لپھنگوں کی طرح انہوں نے کھانا کھایا, موبائل لیا, گھورے پہ پڑے ہوئے تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. بیٹا یہ انسانوں والی زندگی نہیں, کتوں والی زندگی ہے. اگر انسانوں والی زندگی بنانا ہے تو تمہیں ہاتھ پھیلانا نہیں, دینے والا بننا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آج سے لگ جاؤ گے, علم سیکھنا شروع کرو گے. کتنی باتیں میں نے تقریر میں بتائی. ایک تو غیبت والی, کوئی آج سے غیبت نہیں کرے گا. دوسری جمعے کے دن ایک عمل بتایا, کون سا؟ 80 مرتبہ درود شریف. تیسری ایک بات اور اٹھا رہا ہوں, آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں. اچھا تمہاری سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سننا چاہ رہا ہوں, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی بات ہاتھ ریزلٹ. جب یہ میری برابر بیٹھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو تمہاری کہاں سے آئے گا؟ وہ تو بچ گیا, ورنہ امام صاحب کو اٹھانے والے تھے. اصل میں بچے کیا سنو, یہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے, یہ بھی ہم جیسے مولانوں کی, ان جیسے شاعروں کی, ناظموں کی. تم سے اتنے ہاتھ اٹھاتے, اٹھا ارے اٹھا ارے اٹھا. وہ عباس کا چھٹا بنا تو پھر کروانا کرنا پڑے گا, سمجھے؟ اب میرا اٹھا ہاتھ, ارے ادھر والا اٹھا. مجھ جیسا مولانا آئے گا تو اٹھا, ان جیسا شاعر آئے گا اٹھا. تم سے اتنے ہاتھ اٹھواتے تم سیلف سٹارٹ ہو گئے. اب تم دیکھتے ہی نہیں کہ کہاں اٹھانا کہاں نہیں اٹھانا. جو بھی حاجی حج کر کے آئے وہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں میرا حج قبول ہوا نہیں. اور آج کے دور میں حضرت 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک روپیہ لگ رہا نا. دونوں میاں بیوی جائیں گے تو 6 سے 7 لاکھ. بیچارے جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے نہیں تو پھر وہ حج کیسے کرے گا؟ وہ غریب جو 500 روپے کی مزدوری کرتا وہ کیا کرے گا؟ مگر نوجوانوں اور نگلیہ کے غیور
ایک چوندی نہیں لگے گی، ایک سینکڑا بھی نہیں لگے گا، مگر ایک حج کا ثواب پا جاؤ گے۔ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ اور میں دلیل بھی جتنی باتیں بتا رہا ہوں یا تو قرآن پہ لے جا کے ٹیک رہا ہوں یا حدیث میں، غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی حدیث سے ثابت کروں گا، ایک حج کا ثواب پا جاؤ گے۔ جو غریب ہے وہ بھی، جو مولوی ہے وہ بھی، جو عالم۔ اور آفر سنو، اگر تم نے یہ عمل کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو ایک ہی حج کا نہیں، روزانہ ایک حج کر سکتے ہو، مگر تمہارے پاس ایک دولت ہونی چاہیے۔ وہ دولت کیا ہے وہ سن لو، توجہ ہے۔ کون سا عمل ایسا، کون سی بات ایسی جو ایک حج کا ثواب پا جاؤ گے؟ کس سے پوچھو؟ کسی سے نہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی نبی سے پوچھو، انہی آقا سے پوچھو، آقا بتاؤ۔ میرے نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ شام کو سو جائے، جب رات کو سو کر کے صبح کو اس کی آنکھ کھلے، ماں باپ کا مسکرا کر کے دیدار کر لے۔ نبی فرماتے ایک حج مقبول کا ثواب۔ جس کے ماں باپ زندہ نا، اتنی بڑی دولت ہے۔ اور یہ نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ نبی فرماتے شام کو تھوڑے سے تلوے دبا کے سلا دو، اور صبح کو آنکھ کھلے نا، کچھ پڑھو مت، دعا بھی مت کرو، بس ماں باپ کا چہرہ پیار سے محبت سے دیکھ لو۔ میرے نبی فرماتے ایک حج مقبول کا ثواب۔ اور روزانہ ایسا کرو گے تو روزانہ ثواب ایک حج کا۔ اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو نا، ڈرو مت، سیدھے سیدھے چاہتے ہو نا تمہاری دعائیں، یہ ڈر گئے ہو جاؤ، چاہتے ہو نا تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، اسی لیے تو ہم لوگ مزار شریف پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ۔ لیکن سن لو، مزار شریف پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ کٹ۔ اور اگر عورتوں نے جانا بند کر دیا تو نوجوان بھی کم جائیں گے۔ مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں، مگر یہ جو تمہارے آس پاس میں مزار ہے یہ ہوگا، اس پہ عورتیں جا رہی ہوں، تو یہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ انگلینڈ سے آئی ہیں، امریکہ سے آئی ہیں، کھیت میں پیدا ہوئی ہیں، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں تو ہیں، پھر روکتے کیوں نہیں؟ پتا تو سب کو ہی ہے نا۔ جس مزار پہ دیکھو اتنی عورتیں پٹی ایسے، یہاں پہ کپڑا باندھا کمر سے، اور کسی نے یہاں سے، اور پیڑ میں لٹکی پڑی ہے، الٹی، کسی میں پیشی، یہ سب چلے۔ اتنے جنات، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یار ایسا لگتا ہے جیسے پورے ہندوستان کے جنات انہی عورتوں کو چپٹ گئے۔ اور صحیح بتا رہے ہوں، ہندوستان کے جنات نا ان عورتوں کو اتنی گالیاں بکتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم وقت کا گھر بھی نہیں دیکھا اور بدنام پورا کر دیا، بدنام کر کے رکھ دیا۔ مشکل سے مزار پہ 100 کود رہی ہے تو 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ 95 ڈھچوکلا۔ کھلو بھی بات اپنی، سمجھے؟ اور بات بات میاں اس کو بھی قبرستان میں اتنا مارا جاتا ہے، اس میاں کو کہہ رہے ہیں تو اس پہ تو 70,000 کا کھاڑا ہے، کھاڑا۔ اس نے 1 منٹ میں گن بھی لیے 70,000۔ 70,000 روپے دو تو گننے میں کم سے کم 500 کے بھی ہو تو کئی منٹ لگے ہیں، اس نے 1 منٹ میں دیکھتے بتا دیا بولے 70,000 کا کھاڑا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ او لوگ، لیکن میں بتا رہا ہوں، سن لو، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے؟ چاہتے ہو نا؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ مزار شریف پہ جایا کرو، لیکن تم لوگ جایا کرو، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن ایک بار میں بتا دوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول
पता बताओ, कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी दूर से 100 के 100% दुआ कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। कौन सी बारगाह है जहां पर तुम्हारी दुआ कबूल होती है? तो किससे पूछे? इमाम साहब से नहीं रही, प्रधान जी से नहीं रही, किसी और भाई से नहीं, मुझसे नहीं, बल्कि नबी से पूछो, आका से पूछो। आका बताओ वो बारगाह कौन सी है जहां पर दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती है? तो आमना के लाल फरमाते हैं वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। तुम्हारे माँ बाप है, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो, उनका दामन पकड़ के दुआ करा लो। अब नबी की हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। मगर कुछ लोगों को ना ये बातें ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। अरे यार बुढ़िया बुड्ढों की सुना रहे हैं तुम, मैं नहीं सुना रहा हूँ, नबी ने सुनाई। यार हम लोग ना सही बता रहा हूँ बहुत पीछे हट गए हैं बेटा जी। मालूम है आपको पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। नबी कहते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ औलाद, नबी की दुआ उम्मत के हक में हो। कितनी प्यारी बात है। हम जाएंगे पता चले हजरत आए, कोई और मियाँ आ जाए, कोई और पीर साहब आ जाए, उनके हाथ चूम, हमारे भी कई जगह नाक लगा दिए चूमते चूमते, फुकने फुला दिए चूमते चूमते। और अम्मा घर में तड़प रही है, अब्बा घर में तड़प रहे हैं, पीरों के पांव दबाते दबाते गोश्त फुलफुला कर दिया। मैं ये नहीं कहता मत दबाओ, बुजुर्गों की खिदमत करो, लेकिन यार अल्लाह के वास्ते एक मर्तबा माँ बाप को जरूर देख लेना, एक मर्तबा माँ बाप को जरूर देख लेना यार। ये कोई और नहीं, नबी फरमाते माँ तड़प रही है, बाप तड़प रही है, तुम इतना खर्चा करते हो, सब कुछ करते हो, तुमने सोचा कि माँ को दो टाइम दवा की जरूरत है? तुमने देखा बाप के पांवों में दर्द है, उन्हें 2 टाइम दवा की जरूरत है? अपनी बीबी के 10-10 मर्तबा चेकअप कराओ, मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन एक मर्तबा माँ तड़प रही है, उसके दिल को भी तो तसल्ली दे दो। एक मर्तबा बाप के दिल को भी तो तसल्ली दे दो। हजरत ऐसे ऐसे नौजवान हैं, तुम्हें क्या पता, मैं बताऊं कैसे। नई नई शादी हुई थी, अम्मा दहलान में बैठी और मैडम अंदर बैठी थी, मेकअप कर हुए, ये बाहर से लेकर काली पन्नी में सेब 1 किलो एप्पल सेब लेके सोचा अम्मा बैठी है, अब क्या करूं, ऐसे करके लपेटे और लपेट के या कोक में दबाए ऐसे करके, अब अम्मा की तरफ से आड़ा आ जा रहा है, टेमा समझ रहे हैं आरिफ? हाँ जी, मेरे भी तजर्बा हो गया। ऐसे टेढ़े अम्मा से छुपा के लेके जा रहा है सीधा कमरे में। इस पगले से ये पूछो, जिस माँ ने लुकमा खिला दिया हो निकाल के अपने मुंह का, वो अपने बेटे के खाने से जल सकती है? अपने बेटे के खाने से नाराज हो सकती है? बोलो, हरगिज़ नहीं। एक मसला बता रहा हूं इमाम साहब, ये मसला पूरी दुनिया के मौलवियों से मुफ्तियों से टकरा गया। अगर गलत हो जाए इनको मत देखो, ये कई चक्कर लगाएंगे भी, इनको मत देखो, इन पे तवज्जो। अभी तो बाद में ये नाशरीफ भी पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पूरी कमेटी से लड़ेंगे, समझ रहे? इसलिए पढ़वाते नहीं, बेहतर है झगड़े को खत्म ही करना बेहतर है।
रहे हैं ना मेरी तरफ। और बेचारा ये गरीब आदमी है हजरत, और आता है ना जलसोई से इनका चूल्हा जलता है, समझ रहे? अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब सुन, ऐसा मसला बता रहा हूं, अगर ये मसला गलत साबित हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों मुफ्तियों कहीं भी टकरा लियो, गलत साबित हो जाए मुझे बुला लियो, चौराहे पे खड़े होकर तो तौबा करो। मसला क्या है सुनो, बातें नहीं बेटा, मसला क्या है सुनो। 1000 पीर इधर, 1000 मुफ्ती इधर, 1000 मौलाना इधर, और तुम्हारी माँ और बाप इधर। ये 3000 अच्छे पीर, अच्छे मौलाना, अच्छे मुफ्ती, ये 3000 इधर खड़े हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, माँ बाप इधर, और ये 3000 तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो। कान खोल के सुन लेना, तवज्जो से नगरिया वालों सुन लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, माँ बाप को तुमने सताया, तड़पाया, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे बेचैन बेकरार है, तुमने उनकी नाफरमानी की है, माँ बाप के नाफरमान हो, और ये अच्छे पीर, अच्छे मौलाना, अच्छे मुफ्ती सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। टकरा लियो, गलत हो मसला तो बुला लियो, क्योंकि कान में नहीं मैदान में बोलता हूं, जो हक है वो हक है, समझ रहे मेरी बात? मगर बास इतना बदतमीज इंसान है, अम्मा को तू तलाक बोलता, अब्बा की अहमियत नहीं समझता, 4 पैसे कमाने लगा और कहता है ये बुढ़ा जो घर में आग लगाए पड़ा, ये बुढ़िया जो घर में आग लगाए पड़ी है। ऐसे भी लोग हैं। अब ये बुद्धू मियां देखता रहा, बीबी की तरफ को देख के हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। कौन हो तो हाथ, बीबी हो गई अम्मा। अब इससे ये पूछे अम्मा के लिए क्या बोलता, सुनो। बीबी से कह रहे हो मेरी माँ चुप जा, और अम्मा की तरफ इशारा करके बोला ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंक दे तो बस अम्मा हो गई कुतिया। इस बेवकूफ से ये पूछो, जब अम्मा कुतिया हुई तो तू भी तो पिल्ला हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? लोग अपने आप को गाली दे रहे, समझते ही नहीं। अल्लाह के वास्ते तुम दुनिया में आए ना, पैदा अल्लाह नहीं किया, मगर वसीला माँ बाप को बनाया, वसीला माँ बाप को बनाया।